جماعت خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میری تقریر تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہے، کسی خاص فرقے کے لیے نہیں۔ سورۃ توبہ کی آیت میں نے آپ سے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں ویسے تو اللہ کائنات سے مخاطب ہے، لیکن خاص کر کے مومنین سے مخاطب ہے، اور مومنین کو مخاطب کا ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس میرا رسول آیا ہے، تمہارے پاس میرا رسول آیا ہے۔ گھبراہٹ نہیں، تمہارے پاس میرا رسول آیا ہے۔ کہاں سے آیا ہے؟ من انفسکم، شریف ترین خاندان۔ تمہارے پاس میرا رسول آیا ہے شریف ترین خاندان سے، نفیس ترین خاندان سے۔ تمہارے پاس میرا رسول آیا ہے شریف ترین خاندان سے۔ ایک ہوتا ہے نفس، دوسرا ہوتا ہے انفس۔ ایک ہوتا ہے شریف، دوسرا ہوتا ہے اشرف۔ یہ اس میں تفصیل ہے۔ تمہارے پاس میرا رسول آیا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ شریف ترین خاندان سے۔ یہ جملہ اگر میں سمجھا سکا تو میری 2 گھنٹے کی تقریر ہو جائے گی۔ تمہارے پاس میرا رسول آیا ہے شریف ترین خاندان سے۔ مسلمانوں ایمان سے بتاؤ، جناب حضور اکرم کے والد گرامی جناب عبداللہ کا انتقال حضور اکرم کی ولادت سے پہلے ہو گیا تھا۔ رسول آیا کہاں سے تھا؟ جس کو اللہ شریف ترین خاندان کر رہا ہے، جس کو اللہ شریف ترین خاندان کر رہا ہے۔ ارے جناب عبداللہ کا انتقال تو پہلے ہو چکا تھا، رسول کس کے گھر میں آیا تھا؟ جتنی مساجد ہیں مسلمانوں سے پوچھو کس کے گھر میں آیا تھا، سارے کہیں گے ابو طالب کے گھر میں، سارے کہیں گے ابو طالب کے گھر میں۔ پتہ چلا کائنات میں اگر کوئی شریف ترین خاندان ہے تو وہ ابو طالب کا۔ میرے بھائی سر میں لگا رہا ہے صبح سے بیٹھا ہوا ہوں، میں نے آپ کا نعرہ نہیں سنا، میں نے آپ کا بولنا نہیں سنا۔ یہ مجلس حسین ہے، یہاں زندگی ہے، بولتا وہ ہے جو زندہ۔ سر میں ہلا میرے بھائی میرے سامنے بیٹھے، نعرہ حیدری۔ تمہارے پاس میرا رسول آیا ہے، تمہارے پاس میرا رسول آیا ہے شریف ترین خاندان سے، اشرف ترین خاندان سے۔ مسلمانوں بتاؤ کس کے گھر میں آیا تھا؟ آیا تھا ابو طالب کے گھر میں، آیا تھا ابو طالب کے گھر میں۔ اب مجھے الٹا کرنے دو، ارے خدا کی نظر میں اگر کوئی شریف ترین گھر ہے تو وہ ہے ابو طالب کا، خدا کی نظر میں، کسی مولوی کی نظر میں نہیں۔ ارے جس کو خدا شریف ترین کہے اس کو جو کافر کہے وہ کمینہ ترین ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ خدا کی نظر میں شاباش، خدا کی نظر میں اگر کوئی شریف ترین ہے خدا کی نظر میں تو وہ جناب ابو طالب کا گھر ہے۔ میرا رسول تمہارے پاس آیا، کہاں سے آیا؟ شریف ترین خاندان سے آیا۔ میں کہا ایک ہی جملہ ہے بخاری شریف میں، ایک ہی پارے چوج میں، کہ جب جناب ابو طالب دنیا سے جا رہا تھا، انتقال ہو رہا تھا، تو رسول نے ابو طالب کے کان میں کہا چچا کلمہ پڑھو، چچا کلمہ پڑھو۔ ہاں مسلمانوں کو کان کی بات سمجھ میں آ گئی؟ افسوس تو نوجوانوں ایسی بات کا ہے کہ مسلمانوں کو کان کی بات سمجھ میں آتی ہے اور جو غدیر میں کہا تھا وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ نعرہ حیدری۔
مسلمانوں کو ہمیشہ معاف کرنا میرے دوستوں، چنا پھر کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کو ہمیشہ کانوں کی باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ ابو طالب کو کان میں کہا تھا، فلاں کو کان میں کہا تھا کہ جب میں چلا جاؤں تو مروان کو بلانا۔ یہ تمہیں کان کی باتیں کیسے سمجھ آتی ہے؟ میدان کی بات تمہیں سمجھ نہیں آئی، تمہیں کان کی بات سمجھ۔ تمہارے پاس میرا رسول آیا اور وہ شریف ترین خاندان سے آیا۔ عزیز اللہ مان تم، جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو دکھ میں رسول کو ہوتا ہے، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دکھ میں رسول کو ہوتا ہے، ہوتا تھا نہیں ہوتا ہے۔ ایک بات پھر یاد رکھیں، نہیں میں نہیں سمجھتا ہوں، میں نے کہا دوستوں پنجاب میں بڑی تکلیف ہوتی ہے اس لیے کہ آپ عالموں کو نہیں سنتے۔ یاد رکھیں میں دوستوں، حضور اکرم کا فرمان ہے، ہمارے ہر امام کا فرمان ہے، حضور اکرم سے لے کر چوتھویں تک ہمارے ہر موسم کا فرمان ہے، القرآن حی لا یموت، قرآن زندہ ہے، نہ مرتا ہے نہ مرے گا، قرآن زندہ ہے۔ بڑا جملہ نوجوان میرا کھا گئے، قرآن زندہ ہے، نہ مرتا ہے نہ مرے گا۔ ارے مسلمانوں، جب قرآن زندہ ہے، نہ مرتا ہے نہ مرے گا، تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ جب قرآن نہیں مرتا تو وہاں سے قرآن کیسے مرے گا؟ آج میرا ساتھ ہوتا کہ میں ایسی تقریر کر کے جاؤں 50 منٹ میں جو تاریخ میں یاد رہے۔ تمہارے پاس میرا رسول آیا شریف ترین خاندان سے، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو دکھ میں رسول کو ہوتا ہے، ہوتا تھا نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ کائنات میں کوئی مومن نہیں، بھائی شیعوں کو چھوڑو، 72 میں کوئی تو مومن ہے نا۔ تو اللہ، جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے کہاں بھی ہو تو دکھ میں رسول کو ہوتا ہے۔ پتا چلا میرا رسول دیکھتا بھی ہے زندہ بھی ہے، میرا رسول دیکھتا بھی ہے زندہ بھی ہے۔ خدا کے جتنے نام ہیں اس میں خدا کا کوئی نام حاضر ناظر نہیں۔ حاضر ناظر یہ کیا ہوتا ہے؟ ماننا پڑے گا کہ رسول زندہ ہے، تھا نہیں ہے۔ ہم نے کبھی تھا کو مانا ہی نہیں، ہم نے کبھی تھا کو مانا ہی نہیں۔ ہم مانتے ہیں زندہ کو، ہم کلمہ پڑھتے ہیں زندہ کا، ہم نعرہ لگاتے ہیں زندہ کا، ہم مدد مانگتے ہیں زندہ سے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں زندہ کا۔ ہم میں یہی قصور ہے، ہم میں یہی عیب ہے کہ آج تک میں عیبدار کو مانا ہی نہیں۔ تمہارے پاس میرا رسول آیا، شریف ترین خاندان سے آیا، اور جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو دکھ میں رسول کو ہوتا ہے۔ حریص علیکم، تمہاری بھلائی کا بے انتہا خواہش مند ہے، تھا نہیں ہے۔ کیا میرا موضوع سمجھ میں نہیں آ رہا؟ موضوع سمجھ نہیں آ رہا؟ جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو دکھ میں رسول کو ہوتا ہے۔ بالمومنین رؤوف رحیم، بالمومنین رؤوف رحیم، اور خاص کر کے مومنین پر بڑا رؤوف بڑا رحیم، خاص کر کے مومنین پر شفیق ہے، مہربان ہے، تھا نہیں ہے، جب ہے تو ہے، جب ہے تو ہے، جب ہے تو ہے۔ جھگڑا رسول پر ہے، جھگڑا علی پر نہیں۔ جتنے مسلمان ہیں لکھوا کے لے کر آؤ کہ رسول کو حاضر ناظر بھی مانتے ہو، زندہ بھی مانتے ہو، تو پھر جھگڑا کائے گا؟ لیکن کیا کریں، اگر رسول کو زندہ مانتے ہیں، حاضر ناظر مانتے ہیں، تو پھر پڑھنا پڑے گا کہ رسول کے منبر پر بھی ہوا ہے جو زندہ بھی ہو، حاضر ناظر بھی ہو۔ تمہارے پاس ہے، اور کہاں سے آیا؟
شریف ترین خاندان سے آئے، اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دکھ میرے رسول کو ہوتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کا بے انتہا خواہش مند ہے، تمہاری بھلائی کا بے انتہا خواہش مند ہے، اور خاص کر کے مومنین پر بڑا مہربان ہے، بڑا شفیق ہے۔ قرآن زندہ مرتا نہیں، نہ مرے گا۔ جب قرآن ہی نہیں مرتا تو میرا رسول کیوں مرے؟ جب قرآن زندہ ہے تو رسول بھی زندہ ہے، تھا نہیں ہے۔ قرآن زندہ ہے، رسول زندہ ہے، سارے مسلمان کہتے ہیں ہم رسول کو مانتے ہیں۔ آئیے کہتا ہوں قرآن کی طرف کہ رسول کو کس طرح ماننا، آئیے چلتا ہوں میرے بھائی آگے، توجہ چاہ رہا ہوں، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، لیکن ایک بات دونوں ہاتھ بلند کر دیں، نعرہ حیدری، تمہارے پاس میرا رسول آیا شفیق ترین خاندان سے، شریف ترین خاندان سے، سارے کہتے ہیں ہم رسول کو مانتے ہیں۔ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف، ارشاد ہو رہا ہے سورۃ اعراف میں، فالذین، چار فعل چاروں پھیلے ماضی، چار فعل چاروں پھیلے ماضی، ہزاروں کی تعداد میں بیٹھی ہو، سمجھ میں نہیں آئی بات؟ چار فعل آیت میں چاروں پھیلے ماضی، فالذین آمنوا بہ، مومن وہ ہیں جو رسول پر ایمان لے کر آئے، لائیں گے نہیں، لے کر آئے۔ مومن وہ ہیں جو رسول پر ایمان لے کر آئے، وَعَذَّرُوهُ، انہوں نے میں رسول کی عزت کی، انہوں نے میرے رسول کی عزت کی، یادہ مومن ہوگا آج میں نصروہ، انہوں نے میرے رسول کی مدد کی۔ پہلے ایمان لے کر آئے، پھر عزت کرے، پھر مدد کرے۔ میں گھبرا نہیں، میں گھبرا گیا، مومن وہ ہے جو رسول پر ایمان لے کر آیا، جس نے رسول کی عزت کی، عزت رسول کی عزت کی، جس نے رسول کی مدد کی۔ یا اللہ، یہ تو بدعت ہے، آپ رسول کی مدد کریں، آپ مدد کریں۔ دنیا کہتی ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ مومن وہ ہے جو رسول کی مدد کرے۔ یہ خدا کہہ رہا ہے، کوئی شیعہ نہیں کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ مومن وہ ہے جو رسول کی مدد کرے۔ ارے اگر رسول مومن سے مدد مانگے تو جائز ہے، ارے اگر رسول مومن سے مدد مانگے تو جائز ہے، اور ہم شیعہ نے حیدر قرار علی امیر المومن سے مدد مانگے تو بدعت کیوں ہے؟ مومن ہو گیا، پہلے ایمان لے کر آئے، پھر رسول کی عزت کی، پھر رسول کی مدد کی۔ اعلیٰ مومن ہوگا آگے نہیں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اس نور کی پیروی کی، نور کو مانگو، اس نور کی پیروی کی، پیروی دو لفظ اطاعت اور پیروی۔ اطاعت کی جاتی ہے قول میں، خدا نے پورے قرآن میں نہیں کہا کہ میری پیروی کرو، خدا نے پورے قرآن میں نہیں کہا کہ میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو۔ اطاعت کی جاتی ہے قول میں، پیروی کی جاتی ہے فعل میں۔ پتا چلا نور ایسا ہے جو دیکھنے میں آ رہا، اس نور کی پیروی کی جس کو نازل کیا گیا رسول کے ساتھ، جس کو نازل کیا گیا رسول کے ساتھ۔ اللہ وغیرہ چاروں باتیں سنے ہیں تو اس کی میں ضمانت دیتا ہوں، اس کے نجات کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ مسلمانوں، تم نے رسول کی عزت کی ہے، دور کی عزت مرکز کی عزت ہے، دور کی عزت مرکز کی عزت ہے، دور ہزار کی تعداد۔ بھائی دیکھیں، ہزاروں کے تعداد کے پنجاب والے تھے، اور سارے کھانا کیا کر رہا ہے، تو یہاں آئے گا کون؟ دور کی عزت مرکز کی عزت ہے۔
دور کی عزت، مرکز کی عزت. میں بیٹھا ہوا تھا گھر میں، یا میرا نوکر دوڑتا ہوا ہے. عبدالحکیم قبلہ غلام عباس خان کا نوکر آیا. میں بغیر جوتی کے بھاگا. نوکر نے پوچھا آپ تو نکلتے نہیں؟ میں پوچھا کہ آپ کو پتا نہیں کہ نوکر کس کا ہے؟ آپ کو پتا نہیں کہ نوکر کس کا ہے؟ یہ نوکر ہے قبلہ غلام عباس خان کا. یہ نوکر کی عزت نہیں ہے، یہ قبلہ غلام عباس خان کی عزت ہے. دور کی عزت، مرکز کی عزت ہے. یہ میں نے نوکر کی عزت نہیں کی، یہ قبلہ میں نے مرکز کی عزت کی. لیکن کبھی قبلہ غلام عباس خان کا بیٹا آ جائے اور میں عزت نہ کروں، آپ کیا کہیں گے کہ عبدالحکیم نے نوکر کی عزت کی اور بیٹے کی نہیں کی؟ یہ کون سا مولوی ہے جو نوکر کی عزت کرتا ہے اور بیٹے کی نہیں؟ حیران ہوں پنجاب والوں میں تم پر. میں کیسے آؤں تلا جنگ میں، جہاں میں دیہات میں کیسے بڑھوں؟ ارے اگر میں نوکر کی عزت کروں اور بیٹے کی عزت نہ کروں تو کہیں گے عبدالحکیم نمک حرام ہے. ارے صحابی کتنے بھی بڑھ جائیں پھر بھی نوکر ہے. جو صحابی کی عزت کرے اور بیٹی کی عزت نہ کرے، میں کیا کہوں؟ بیٹھے بات کروں، بس میں آ رہی آپ کو. مرکز کی عزت چار چیزیں ہیں ایمان کے لیے. رسول پر ایمان لے کر آنا، اس کی عزت کرنا، اس کی مدد کرنا. میں کر دنیا کا بھی آئی چیتا ہوں. پھر قرآن کی طرف، یہ قرآن کے الفاظ ہیں سورت. میں کیا مسلمان، سارے مسلمان میرے بھائی ہیں، لیکن قرآن سے ایمان ثابت کرو. قرآن سے بخاری سے نہیں. اگر بھائی آپ سے میں بات کر، آپ کے چہرے پر بڑی بے عزت ہے، آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے، آپ کو پتا ہے میرے مزاج کا. میں کہ ایمان کسی کا ثابت کرنا ہے تو قرآن سے کرو. بخاری کو میں نہیں مانتا، کتابوں کو تم نے تمہارے بڑے نے کہا تھا قرآن کافی ہے نا، تو پھر قرآن کی بات کرو نا. آپ سر لینا میرے بھائی جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے، آپ سر لینا بات کرو. قرآن کے ساتھ ہو رہا ہے سورت نور میں. اللہ نے جمعہ بتا کہ مومن کون سے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه علی امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. میرے حبیب مومن صرف وہ ہیں جن کا اللہ پر ایمان، تیری ذات پر ایمان. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا. اور جب کوئی تمہارے ساتھ مشکل میں ہو، جب تمہارے ساتھ کوئی مشکل میں ہو تو بغیر اجازت میں چھوڑ کے بھاگ نہ جائے. بغیر اجازت میں چھوڑ کے بھاگ نہ جائے. پتا چلا جو جنگ کے میدان میں رسول کو چھوڑ کر بھاگ گیا وہ خدا کی نظر میں مومن نہیں ہے. مسلمان سر پر قرآن رکھو، کالی بھاگا تھا یا کوئی اور بھاگا تھا؟ جانا ہے نہیں. ادھر ادھر میں دیکھیں میں آئی کہتا ہوں قرآن کی طرف کہ میں 7 آدمی بنا چاہتا ہوں. 50 منٹ میں بیٹھ گیا کیونکہ میں نے ان کے دیکھ لیا. 50 منٹ میں سمجھ میں بولوں گا. آئے کہتا ہوں قرآن کی طرف 7 آیتیں پڑھا جاتا ہے. عزت ہے کیا؟ عزت ہے کیا؟ رسول کی عزت ارشاد ہو رہا سورت نور میں، لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کا دعا بعضکم بعضا. مسلمانوں نے 3 معنی کی. میں شیعہ کتب کی بات نہیں کرتا. اس بھائی کو پر سر کو اوپر کرے، یہ سر کو یہ کیا ہے؟ کیوں بیٹھے تھے آپ بیٹھو تمہیں سامنے؟ نعرہ حیدری. 3 معنی مسلمانوں نے کی. ہاں عبداللہ کی پڑھ رہا ہے، عبداللہ کی پڑھ رہا ہے. سنیں جہاں میری بات کیا رہیں گے. لا تجعلوا دعاء رسول
رسول بینکم کا دوار باز کم بازا. پہلی معنی یہ تھی کہ میرے رسول کو اس طرح مت پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کے نام لے کر ایک دوسرے کو پکارتے ہو. میرے رسول کو اس طرح مت پکارو، یہ خدا کہہ رہا ہے. میرے رسول کو اس طرح مت پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کے نام لے کر ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اب ترقی میں ٹھہرا، خدا مبارک ٹھہرا، راجہ صاحب ٹھہرا. اللہ نے کہا بے وقوفو، میں نے پورے قرآن میں جو خالق ہوں، میں نے بھی پورے قرآن میں کبھی یا محمد نہیں کہا، میں نے بھی پورے قرآن میں کبھی یا احمد نہیں کہا. ارے جب خدا کی نظر میں رسول تم جیسا نہیں، نوجوان تم سے بات کر رہے، جب خدا کی نظر میں رسول تم جیسا نہیں تو تم دال خور میں رسول جیسے کیسے؟ کبھی کہا تاہا تاہا، دونوں پر الفاظ پڑھا تاہا، اے میرے طاہر رسول، اے میرے طاہر رسول، تاہا اے میرے طاہر رسول، ہاں اے میرے ہادی رسول، اے میرے طاہر رسول. خدا نے یہ نہیں کہا کہ تم ہم جانے جوانی میں طاہر تھے، نہیں میرے حبیب تو جب سے ہے، تو جب سے ہے تب سے طاہر ہے. تیرا بچپنا طاہر، تیری جوانی طاہر، تیرا بڑھاپا طاہر، تیرا بیت طاہر، تیرے اہل بیت طاہر. ہاں نعرہ حیدری. کیا کروں میرے دوستو، دل تو کہتا کہ مجھے ہم محرم پڑھوں، اشرا پڑھوں اللہ تعالیٰ دوں، اور کہ پنجاب میں اشرا پڑھوں. ہاں میرے حاجی رسول. کبھی کہا یاسین یاسین یاسین، اے میرے سید رسول، اے میرے سید رسول. سارے بزرگ پنجاب کے گھبرو، یعنی پنجاب میں بزرگ کافی خاموش ہوتے ہیں. یہ بوڑھے لوگ پنجاب میں خاموش ہوتے ہیں. ہمارے مذہب میں بوڑھا ہوتا ہی نہیں، ہم تو جوانوں سے مرید ہیں. تو پھر بات کا نعرہ ہے یاسین یاسین یاسین. کتنے مذہب ابن حسین کے صدقے میں پوری دنیا دیکھی ہے، جتنے مذہب پاکستان میں ہے کہیں نہیں. یا رسول اللہ کا نام بدعت ہے، یا رسول اللہ کا نام بدعت ہے. پھر قرآن کو پڑھنا چھوڑ دے. خدا یا کہے تو پہلے خدا پر فتوا دے نا. خدا یا کہے تو جائز ہے، یا تو قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیں اور خدا کہے یاسین یاسین، اے میرے سید، اے میرے سید، اے میرے سردار، اے میرے سردار رسول، اے میرے سید رسول، اے میرے سید رسول. اب یہاں ایک ہندو رہتا ہے تلاگنگ میں، اس کا نام ہے ریجھومل. تلاگنگ میں ہندو رہتا ہے. میرے بھائی آپ خبر چلے گئے، میں وہ کہوں گا نا جب خبر گئے تو چلے گئے. پنجاب کیا رہتا ہے تلاگنگ میں؟ ہندو. نام کیا ہے؟ ریجھومل. مسلمان ہوا، نام رکھا غلام احمد، نام رکھا غلام احمد. اب آپ نے کہا شیخ غلام احمد. پہلے ہندو تھا، پہلے ہندو تھا، جب مسلمان ہوا نام کیا رکھا؟ شیخ غلام احمد. شیخ غلام احمد. شیخ غلام احمد کو 12 مہینے کے بعد بیٹا ہوا، نام رکھا سید محمد علی شاہ رسول. آپ کیا کہیں گے کہ ہمارے سامنے مسلمان ہوا، خود شیخ، اس کا بیٹا سید کیسے بنا؟ بڑا جملہ میرا کھا گئے ہو، بڑا جملہ میرے کھا گئے ہو. ارے شیخ کا بیٹا سیدنا نہیں بن سکتا. تو جو 40 سال کا کافر ہے وہ سیدنا کیسے بنے؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری.
المزمل یا ایھا المزمل یا 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 تو قرآن کو کا حکم کرتے ہو. اگر قرآن زندہ ہے تو میرا رسول بھی زندہ ہے. یا ایھا المزمل، ایک کمبل اوڑھنے والے، ایک کمبل اوڑھنے والے. کبھی یا محمد نہیں کہا، کبھی یا محمد نہیں کہا. یا ایھا المزمل، ایک کمبل اوڑھنے والے رسول. کبھی کہا یا ایھا المدثر، ایک چادر اوڑھنے والے رسول. کبھی کمبل اوڑھنے والا، کبھی چادر اوڑھنے والا. 12 مہینہ کالی کملی والے، کالی کملی والے. یہ کمبل تمہیں یاد ہے، چادر یاد کیوں نہیں؟ قرآن سے بات کریں میں جا بارے. دیکھیں آپ کتنے ذہین ہیں، ایک جملے میں آپ کے سارے دماغوں سے مل گئے. کتنے ذہین ہیں. کوئی بتانے والا ہو نا، کوئی بتانے والا ہو نا. آپ خطبہ کو سن رہے نا، علماء کو سن رہے نا، کچھ سن رہے نا دوستو. یا المدثر، ایک چادر اڑنے والے رسول. بعد میں کالی کملی والے، کالی کملی والے. کبھی چادر والے کی نہیں کہا، چادر اڑنے والے کی نہیں کہا. آواز خدا کی عبدالحکیم خاموش. یہ چادر کا نام اسی لیے نہیں لیتے کہ ان کا کوئی چادر میں تھا نہ تھی. ان کا کوئی چادر میں تھا نہ تھی. اب چادر کا ذکر وہ کریں گے جن کے پانچوں چادر میں. نعرہ حیدری. اسی بھائی کو یہ پتہ نہیں کیا دیکھتے ہیں. نعرہ حیدری ہے. میں آپ کو اٹھا دوں گا، یاد رکھیں میرے دوستو، یاد رکھیں. اللہ نے کبھی نہیں کہا، اللہ نے کبھی نام نہیں لینے کا. جو خدا رسول کا نام نہیں لیتا، آج کا ملا کہتا ہے کہ رسول میرے جیسا. دوسری معنی کی میں نے کہا میں اپنے کتب کی بات نہیں کہا. پھر معنی کی لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. میرے رسول کے پکارنے کو، میرے رسول کے پکارنے کو اپنے پکارنے سمجھ سمجھو. میرے رسول کے پکارنے کو، میرے رسول کے پکارنے کو اپنے پکارنے جیسا مت سمجھو. میرے رسول کے پکارنے کو. بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ کیا؟ غلام تبلیغ. میں کہا بھائی غلام رسول کو پکاروں، نہ آئے بات میں نہیں. میرے رسول کے پکارنے کو اپنے پکارنے سمجھ سمجھو. میں اگر بھائی غلام رسول کو پکاروں، نہ آئے واجب نہیں. میں کسی سے پانی مانگوں، نہ دے واجب نہیں. میں کسی کو کہیں بھیجوں، نہ جائے واجب نہیں. میں کسی کو مجھ سے اٹھاؤں، نہ جائے واجب نہیں. لیکن رسول کا ہر پکارنا واجب، رسول کا ہر پکارنا واجب. کسی سے کوئی چیز مانگے تو اس کا دینا واجب. کسی سے کوئی چیز مانگے تو اس کا دینا واجب. کسی کو کہیں بھیجے تو اس کا جانا واجب. کسی کو بلائے تو اس کا آنا واجب. کسی کو بستر پر سلا تو اس کا سونا واجب. کسی کو رونے سے منع کرے اس کا منع کرنا واجب. اور کسی کو دربار سے نکالے تو اس کا نکلنا واجب. نعرہ حیدری. جو پھر واپس بلائے اس پر لعنت ہے، جو لعنت نہیں کرے گا اس پر بھی لعنت ہے. نعرہ حیدری. لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. تیسری معنی کیا کہ مسلمانوں نے میرے رسول کی دعا کو، میرے رسول کی دعا کو اپنی دعا جیسا مت سمجھو. میرے رسول کی دعا کو انشاءاللہ بڑا آپ کو مزہ آئے گا. اب سارے دیکھ رہا ہوں کہ سارے مجھ سے غور سے سن رہے. میرے رسول کی دعا کو، میرے رسول کی دعا کو، میرے رسول کی دعا کو اپنی دعا جیسا مت سمجھو. 57 برس ہو گئے دعائیں مانگی. جمعے میں اخبار جمعے میں دعائیں مانگی گئی کشمیر کے لیے. 57 برس تمہیں دعائیں مانگی. کشمیر آزاد کیوں نہیں ہوا؟
زبان سے بات کر میرے بھائی، سوائے تو جھکا رہے کپڑے. ارے ہم نے 57 میں دعائیں مانگی، کشمیر آزاد نہیں ہوا، تمہاری دعائیں مستجاب کیوں نہیں ہوتی؟ تمہاری علامت میرے رسول کی دعا کو، میرے رسول کی دعا کو اپنی دعا جیسا مت سمجھو. ارے جب رسول کی دعا ہماری دعا جیسی نہیں، دعا اور ہے رسول اور ہے، دعا اور ہے رسول اور ہے. جب رسول کی دعا ہماری دعا جیسی نہیں تو رسول ہم جیسا کیسے؟ آئیے چاہتا ہوں قرآن سے، ہو سکتا ہے قرآن سے مجھے کم دل تو کلیئر نہیں کیا. آئیے چاہتا ہوں قرآن سے، ارشاد ہو رہا ہے سورۃ توبہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. میرے حبیب یہ دیہاتی، میرے حبیب یہ دیہاتی، ان کے گھر کچے ہیں، عقیدے پکے ہیں، غریب. میرے حبیب یہ اعرابی ہیں، غریب ہیں، دیہاتی، لیکن یہ عقیدے بڑے پکے ہیں. عقیدہ پکا ہوتا ہی غریب کا. میرے حبیب یہ عرب جو ہے، یہ دیہاتی جو ہے، یہ گوار جو ہے، ان کے گھر کچے ہیں، عقیدے پکے ہیں. ان کا اللہ پر ایمان قیامت میں وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ رَسُولِ. اور میرے حبیب جب یہ میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، جب یہ غریب میری راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس نیت سے خرچ کرتے ہیں قربات عند اللہ وصلوات رسول، تاکہ اللہ سے قربت ہو جائے اور رسول کی دعا وسیلہ بن جائے. رسول کی دعا، رسول کی دعا وسیلہ بن جائے. رسول کی دعا بڑا جملہ ہے. میں نوجوان سے بات کر رہا ہوں. اللہ پر ایمان، یہ جو غریب ہے اعرابی ہے، ان کا اللہ پر ایمان قیامت میں ایمان. فَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ رَسُولِ. اور جب میرے ہم خرچ کرتے ہیں تو اس نیت سے خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ سے قربت ہو جائے اور رسول کی دعا وسیلہ بن جائے. رسول کی دعا وسیلہ بنے، رسول کی دعا. سارے آپ گھڑی کو نہ دیکھیں، مجھے 6 بجے تک بننا ہے، مجھے 6 بجے تک بننا ہے. جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے نعرہ ہے نہیں ہے، مجھے 6 بجے تک بننا ہے. جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے میں اپنے بھائی سے معافی مانگ لوں گا. اللہ کیوں خرچ کرتا ہے؟ عقیدہ کیا ہے؟ قربات عند اللہ اور صلوات رسول. یہ خرچ اسی لیے کرتے ہیں میری راہ میں تاکہ اللہ کی قربت حاصل ہو جائے اور رسول کی دعا وسیلہ بن جائے. رسول کی دعا، رسول کی دعا وسیلہ بنے، رسول کی دعا. میں نے اسلام آباد میں کہا تھا جس کے لیے میں دعائیں مانگتا ہوں جنرل مشرف صاحب کے لیے کہ جن کو تم نے قریب بٹھایا وہ وسیلے کے قائل نہیں. اللہ فرماتا ہے مومن وہ ہے جو رسول کی دعا کو وسیلہ بناتا ہے، رسول کی دعا کو. ارے جب رسول کی دعا وسیلہ بن سکتی ہے تو بات کیوں نہیں؟ نعرہ حیدری. اور مسلمانوں کے تمام تفاصیل میں رسول کی دعا کیا ہے؟ رسول کی دعا کیا ہے؟ رسول کی دعا کو وسیلہ بناتے ہیں. رسول کی دعا کو، دعا کو. یہ رسول کی دعا کیا ہے؟ تمام مسلمان بھائی نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ایک مرتبہ جناب عبداللہ مسعود آیا رسول کے کمرے میں، دیکھا رسول مصلی پر بیٹھا ہوا ہے تو کہا عبداللہ مسعود منہ نے پوچھا سنا حق کہاں ہے؟ حق کہاں ہے؟ حق کہاں ہے؟ عبداللہ مسعود کہتا میں نے رسول سمجھا یا سنا حق کہاں ہے؟ حق کہاں ہے؟ حق پر نہیں، حق کہاں ہے؟ کہا مجھے دوسرے کمرے کا اشارہ کیا. کہا میں جو کمرے میں گیا تو میں نے علی کو دیکھا. بڑا جملہ بزرگ اٹھا دے. تمہیں جوانی میں جا رہا ہے علی، جوانی میں جاتی ہے کہ تم نعرہ لگاتے. میں نے دیکھا علی بیٹھا ہوا ہے، پتا چلا رسول کی نظر میں علی حق ہے، حق پر نہیں حق ہے. اب جہاں علی نعرہ جو علی بیٹھا ہوا مصلی پر، اور علی مصلی پر بیٹھا دعا مانگ رہا ہے یا اللہ تجھے واسطہ ہے رسول کا، یا اللہ تجھے واسطہ ہے رسول کا، میرے
سینوں کو بخش دے، یا اللہ تجھے واسطہ ہے رسول کا. یہ کون دعا مانگ رہا تھا؟ میرا مولا علی. یا اللہ تجھے واسطہ ہے تو میرے رسول کا میرے سینوں کو بخش دے. کہا میں وہاں سے ہو کر پھر رسول کے قبر میں آیا، میں نے دیکھا رسول دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ تجھے واسطہ ہے علی ولی کا. رسول دعا، یا اللہ تجھے واسطہ ہے علی ولی کا، مومنین کو بخش دے. پتا چلا رسول کی دعا کا نام ہے علی، رسول کا دعا کا نام ہے علی. آج پتا چلا کہ مسلمانوں کی دعائیں مستجاب کیوں نہیں ہوتی، اس لیے ان کے دعا میں علی نہیں ہوتا. نعرہ حیدری. میں خبریں سنیں گے جہاں جہاں میں کہتا آپ کو میں کمی کر سمجھوں گا. یہ کہ میرا سوچ جا بڑے یاد کر لیا تو اشارہ آئندہ ہوں گے. سارے مجھے سن رہے ہیں دل کے کانوں سے. آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف. ارشاد ہو رہا ہے سورۃ الحجرات کی 3 آیت. رسول کی عزت کیا ہے؟ رسول کو نام لے کر رسول کو مت پکارو. رسول کے پکارنے کو اپنے پکارنے جیسا مت سمجھو. رسول کی دعا کو اپنی دعا جیسا مت سمجھو. اب آئیے کہتا ہوں قرآن کی طرف. یہ الفاظ سورۃ الحجرات کے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان لانے والے، اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو. اللہ اس کے رسول کے آگے مت بڑھو. اللہ اس کے رسول کے آگے مت بڑھو. کھانا کھائے تو آگے مت بڑھو، اٹھے تو آگے مت بڑھو، چلے تو آگے مت بڑھو، نماز پڑھائے تو آگے مت بڑھو. پتا چلا جس نے رسول کی نماز پڑھائی، پتا چلا جو بھی میں صرف نماز پڑھائے، ارے نقصان رسول کا نہیں، اس کا ایمان ختم ہو گیا. جو نعرہ حیدری، جو میں صرف آگے بڑھ کر نماز پڑھائے، نقصان رسول کا نہیں ہے، نقصان اس کا ہے جو نماز پڑھائے، اس کا ایمان ختم. پھر ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان لانے والے، اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے بلند مت کرو. اپنی آوازوں کو، اپنی آوازوں کو، اپنی آوازوں کو، اپنی آوازوں کو میرے رسول کی آواز سے بلند مت کرو. اپنی آوازوں کو. میرے پنجاب کے سادات اور غیر سادات جہاں جہاں سے آئے، کتنی مساجد ہیں گاؤں میں، شہر میں، سارے مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھو. یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ یہ کون تھی جو زور سے بات کر رہے تھے رسول کے سامنے؟ یا نہیں بتا چلا آپ نے وہاں تک گئے نہیں، وہاں تک گئے نہیں جہاں میرے کھڑی ہے. یا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان لانے والے، اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے بلند مت کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اور میرے رسول کے سامنے زور سے بات مت کرو. رسول کے سامنے حیران ہوں میں دوستو، اگر کراچی ہو تو سارے دونوں کھڑے ہو کر گاتے تھے. میرے رسول کے سامنے زور سے بات مت کرو جس طرح تمہیں دوسرے سے کرتے ہو. میں تو تم جیسا نہیں. میرے رسول کے سامنے زور سے بات مت کرو. مسلمانوں کا فکر قرآن کا بتاؤ کون تھا جس نے رسول کے سامنے زور سے بات کی تھی؟ کون تھا؟ ارے جو ساری زندگی زور سے بات کرتا رہا. میں نے بڑا جملہ کہا میں دوستو. پھر آپ نے کیا سنا ہے؟ آپ شیعہ ہیں تو پھر آپ نے کہا میرے رسول کے سامنے زور سے بات مت کرو جس طرح تمہیں دوسرے سے بات کرو. انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہارے تمام اعمال کو رائگان بنا دوں گا. نماز ختم، روزہ ختم، حج ختم.
مجھے پنجاب میں بزرگوں کی فکر نہیں, مجھے نوجوانوں کی فکر. مجھے پنجاب میں بزرگوں کی فکر نہیں, نوجوانوں کی فکر ہے کہ میں ان کو بھی سمجھا نہیں سکتا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان لانے والے میرے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند مت کرو. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اور جس طرح تم دوسرے سے زور سے بات کرتے ہو میرے رسول کے سامنے زور سے بات مت کرو. کیوں؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے اعمال کو ناکام بنا دوں گا. نماز ختم, روزہ ختم, حج ختم, زکات ختم. میں بھیتا حسین سے بات کرتا. بھیتا حسین یہ پنجاب میں کیا 5 مومن ملتے ابھی بھی. جب سے میں آیا ہوں منہ میرے سر کھا گئے. جب مجھے انہوں نے آرام نہیں کرنے دیا. علی افضل ہے یا نماز, حسین افضل ہے یا نماز. ارے نماز تو یہ ہے کہ اگر رسول کے سامنے کوئی زور سے بات کرے تو نماز ختم. ارے تمہارے ایمان کی تو یہ حیثیت ہے, زور سے بات کر میرے بھائی کو رہ لو. نعرہ حیدری. تو چیز بات کرتے وہ بدھ کہاں سے اٹھ کر ہوتا ہے. زور سے نہ لگا نعرہ حیدری. ارے ہماری نمازوں کی روزوں کی جو حیثیت یہ ہے کہ ہم گستاخ رسول بن جائیں, رسول کے سامنے زور سے بات کریں, رسول کے آگے چلیں, رسول کا نام لے کر پکاریں. ہماری نمازیں ختم. کہاں نماز کہاں حسین, کہاں نماز کہاں میرا نبی. تمہیں شرم نہیں آتی؟ نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. شیعہ بھی کہلواتے ہیں اور پھر نماز کو, روزے کو, حج کو, زکات کو کا مقابلہ کرواتے ہیں رسول سے, علی سے. ارے تمہاری نماز ہے کیا؟ بیٹا میرے رسول زور سے بات کرے تو آپ یعنی ہماری نماز تو یہ ہے کہ اگر ہم رسول کے آگے ہو گئے, زور سے بات کی تو ہمارے تمام اعمال آ گئے. نماز ختم, حج ختم, زکات ختم. یہ قرآن حدیث نہیں. اور شیعہ کہلانے والے, اور پنجاب کے شیعہ کہلانے والے جو نماز کا حسین کا تکابر کرے, اس نے یا تو قرآن نہیں پڑھا یا تو کسی مولوی کے چکر میں آ گیا ہے. ہماری نمازوں کا تو یہ ہے. پتا چلا گستاخ رسول کی نماز نہیں ہوتی, گستاخ رسول کی. چلا سے بات کر رہے ہو آپ نے بیچ لگایا ہے کالا, کالا بیچ لگایا بات نہیں کر. نعرہ حیدری. کالے بیچ لگائے ہوئے بات نہیں کرتے, کالے بیچ کیوں لگائے ہیں, بجس میں کیوں آئے. ارے گستاخ رسول کی, گستاخ موسم کی نماز نہیں ہوتی. گستاخ ایک کا فضائل 14 کا فضائل, ایک کی فضل 14 کی فضیلت ہے. ارے جو گستاخ موسوم ہو اس کی نماز نہیں ہوتی. اب بتاؤ کہ رسول کے سامنے اگر پاکستان ابھی آئین میں یہ ترمیم کر رہا ہے تو گستاخ رسول کی سزا کون سی ہے, تو پھر 1400 سال پیچھے بنا پڑے گا. کہ 1400 سال پہلے رسول کے سامنے گستاخی کس نے کی تھی؟ نعرہ حیدری. تمہیں کوئی اور بات آئی نہیں؟ یہی باتیں رہ گئی پنجاب میں. حسین کیا تھا, دین کا مقابلہ کرتے ہیں. آل محمد کو دین کا مقابلہ کرتے ہو. نماز کو مقابلہ کرے. ہماری نماز تو یہ ہے کہ اگر نے موسم سے گستاخی کی
نماز ختم، روزہ ختم. اب جس نے گستاخی کی، چاہے علی سے کی ہو چاہے فاطمہ سے کی ہو، ان کے ایمان ختم، ایمان سے خارج. ارے جس نے رسول سے گستاخی کی، جب مومنی نہیں تو امیر المومنین کہے گا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اب تیسرا پڑھا، ان الذین، میرے طرف پڑھے لکھے ہیں، آپ پر نظر ہے، پیچھو پر نہیں. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. اب جس نے اپنی آواز کو دھیما رکھا، جس نے نوجوانوں بات میں بزرگوں سے نہیں کہہ رہا، جس نے اپنی آواز کو آہستہ رکھا میرے رسول کی آواز سے، عبد الحکیم کی آواز سے نہیں، حجت الاسلام مسلمین کے آگے نہیں، یہاں بات رسول کی ہو رہی تھی. جس نے اپنی آواز کو آہستہ رکھا میرے رسول کی آواز سے، تو اللہ نے ان کا امتحان لے لیا تقویٰ سے. لهم مغفرۃ واجر عظیم. اب اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے اپنی آواز کو آہستہ رکھا میرے رسول کی آواز سے، میری جنت اس کے لیے، میرا اجر اس کے لیے. اللہ نے جنت دی عقیدے پر، اللہ نے عقیدے پر، رسول کی عزت کی جنت مل گئی، رسول کی عزت کی جنت مل گئی. اللہ نے پکڑا تم نے رسول سے گستاخی کی ہے تو نمازیں ختم، آپ نے رسول کی عزت کی ہے تو جنت، عزت کی ہے تو جنت. تو پھر میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آواز میں رسول ہم جیسا نہیں، جب آواز میں رسول ہم جیسا نہیں، تو ذات میں ہم جیسا کیسا؟ دونوں حضرت کر کے نعرہ حیدری. نہیں خبریں تو نہیں گئے چلوانے میں 2-3 جملے کے لیے کہہ چکا ہوں جہاں کا میرا بات رہی ہے. میں کیا کہ جب آواز میں رسول ہم جیسا نہیں، رسول ہم جیسا کس میں رسول جیسا ہے؟ ایک تو بات بتا کہ رسول مجھے جیسا، ایک بات بتا. میں نے 7 آیتیں پڑھی ہیں جن میں ہے کہ رسول تم جیسا نہیں، تو کس میں ہے رسول تم جیسا؟ یہ تو بخاری شریف میں بھی ہے، یہ تو بخاری شریف میں بھی ہے، یہ تو بخاری بتاؤ سے بھائی، یہ تو بخاری شریف میں بھی ہے کہ صحابہ کرام رسول کے پاس ہے اور کہا یا رسول اللہ، ہمارا دل کہتا ہے کہ آج دوپہر کا کھانا آپ کے ساتھ کھائیں. یا رسول ہمارا صحابی کے نام خالی، میں کسی کا نام نہیں لیتا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، ہمارا دل کہتا ہے کہ آج کھانا ہم آپ کے ساتھ کھائیں، آج کھانا ہم آپ کے ساتھ کھائیں. کہا بسم اللہ. رسول نے دوپہر کا دسترخوان بچھایا، کھانا آیا. اب رسول کا سسر کہتے ہیں کہ میں نے عجیب اندر دیکھا کہ مکھی کبھی ہمارے ناک پر بیٹھتی تھی، کبھی کان پر، کبھی ہمارے رکمے پر، لیکن میں دیکھتا رہا کہ نہ مکھی رسول کے کھانے پر بیٹھتی ہے نہ جسم پر. زبان سے بات کرو تو میں بات کروں. کہا میں نے دیکھا کہ مکھی ہمارے جسموں پر بیٹھ رہی تھی، ہمارے کھانے پر، ہمارے کان پر، ہمارے ناک پر، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ مکھی رسول کے جسم پر بیٹھتی ہے اور رسول کے کھانے پر. تو کہا میں تج میں پڑ گیا. اب میں نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ، عجیب منظر ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ، مکھیاں ہمارے جسم پر بیٹھتی ہیں، ہمارے کھانے پر بیٹھتی ہیں، نہ وہ مکھیاں آپ کے کھانے پر بیٹھتی ہیں نہ آپ کے جسم پر بیٹھتی ہیں. تو کہا اے رسول اللہ، آیوب مثلی، کیا تم میرے جیسے ہو کیا؟ ارے مجھے تعجب صاحب عمر نہیں، مجھے تعجب
گیا. بخشی کو پتا چل گیا کہ رسول تم جیسا نہیں, اور پاکستان کے مولوی کو ابھی تک پتا نہیں چلا کہ رسول تم جیسا نہیں, رسول تم جیسا نہیں. یہ شرارت ہے, یہ شرارت ہے جو کہتے ہیں رسول ہم جیسا نہیں. اگر کہتے ہیں کہ رسول ہم جیسا نہیں, اگر بس 2 منٹ بعد مگر اگر کہتے ہیں, اگر جہاں میری آواز آ رہی ہے, آئیے 2 منٹ بعد دربے مطالعہ کیا کہتے ہیں, نعرہ حیدری. 5 منٹ کی بات کرو, 5 منٹ کی بات کرو, 5 منٹ کی بات کرو, 5 منٹ کی. ارشاد ہو رہا ہے سورۃ بقرہ میں, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. جب منافق اب سارے بات کریں تو میں آگے چلوں دوستوں, پیچھے والوں سے میں بات کریں, آپ سے بات کر رہا ہوں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب منافق مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں. جب منافق, خدا کرے بات کرنا چاہتا ہوں, انٹرنیشنل بین الاقوامی بات کرنا چاہتا ہوں, بھیتا حسین کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ذاکر سے میں بڑی محبت کرتا ہوں, ذاکر سے میں بڑی محبت کرتا ہوں. بھائی گھبرا تو نہیں ہے, گھبرا بتاؤ حسین صاحب. میں ان کے دعاؤں کا تعلق ہے, میں سمجھ ہو تو جا ملے گا. جب منافق گولا بتاؤ حسین صاحب, بھیتا حسین ساتھ ہو سادات ہو. میں نے 4 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے, توریت کا, انجیل کا, زبور کا, قرآن کا. میری ٹکٹیں بول رہی, 4 کتابوں کا میں نے اسی طرح سے مطالعہ کیا ہے, توریت کا, انجیل کا, زبور کا, قرآن کا. نہ لفظ منافق توریت میں ہے, نہ لفظ منافق انجیل میں ہے. لفظ منافق نہ توریت میں ہے, نہ انجیل میں ہے, نہ زبور میں ہے. کسی کتاب میں لفظ منافق نہیں ہے. ارے آپ حیران ہو گئے پنجاب والے, اللہ نے تو شیطان کو منافق نہیں کہا. منافق نہیں کہا. جب سارا میں نے 3-4 کتابوں کا مطالعہ کیا, لیکن قرآن میں ہر جگہ منافق ہو, ہر جگہ منافق ہو, ہر جگہ منافق ہو. یہ منافق ہے کون؟ کیا پہلے انبیاء کے دشمن نہیں تھے؟ اللہ نے نمرود کو منافق نہیں کہا, فرعون کو منافق نہیں کہا, شیطان کو منافق نہیں کہا. صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا, یا رسول اللہ, جب تینوں کتابیں توریت میں, زبور میں لفظ منافق نہیں, یہ قرآن میں لفظ منافق کیوں ہے؟ آواز منافق صرف وہ ہے جو میرے بھائی علی سے دشمنی رکھتا ہے. اب جو علی سے پوچھ رکھے لڑو نہیں, جو علی سے پوچھ رکھے اب یا علی بدل کے ہیں اور چہرہ خراب ہو جائے, آپ لڑے نہیں. دل میں سمجھ لیں کہ یہ بڑا منافق ہے. نعرہ حیدری, یہ بڑا منافق ہے, یہ منافق کی نشانی ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. یہ منافق جب مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, اور جب تنہائی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں, جب تنہائی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم تو مزاق کر رہے تھے. تنہائی میں شیطانوں سے, شیطان تو ایک ہے, یہ اتنے شیطان کہاں سے آ گئے؟
یہ اتنے شیطان کہاں سے آ گئے؟ اتنے شیطان کہاں سے آ گئے؟ ابھی مسلمان جائیں گے، ابھی سے فارم بھریں گے، رمضان کا مہینہ فارم بھریں گے، حج پر جا رہے ہیں، حج پر جا رہے ہیں، اور وہاں شیطان ہے 3، شیطان ہے 3، اور وہ بھی پتھر کے پلر بنے ہوئے ہیں، بڑا پھر چھوٹا پھر چھوٹا، جو ان کو کنکریاں نہ مارے، حکم اگر کنکریاں نہ ملے تو جوتے لگاؤ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ کیا؟ یہ پلر ہیں، ہم ان کو پتھر کو لگائیں؟ اور شیطان تو ایک تھا۔ تمام میں تو تنقید تمام مسلمان بھائی متفق ہیں کہ یہ 3 جگہ وہ ہیں جہاں شیطان نے کوشش کی تھی ابراہیم کو گمراہ کرے، اسماعیل کو گمراہ کرے، ہاجرہ کو گمراہ کرے۔ جب جناب ابراہیم لے کے چلے تھے جناب اسماعیل کو، تو سب سے پہلے شیطان آیا تھا جناب اسماعیل کے پاس اور کہا تھا تو بچہ ہے، تو ہے بچہ، تیرا بس کا، تیرا پاپا ہے بوڑھا 120 برس کا، اس کا دماغ خراب ہے، اس کا دماغ خراب، یہ کہا دماغ خراب ہے، یہ جناب اسماعیل کا لا حول ولا قوت۔ شیطان نے کہا تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ میں شیطان ہوں؟ کہا جو نبی کے دماغ پر اعتراض کرتا ہے وہ شیطان ہے، اور جو ابراہیم کے دماغ پر اعتراض کرے وہ تو شیطان ہے، تو جو رسول کے دماغ پر اعتراض کرے جناب ابراہیم کے پاس، پھر یا جناب ابراہیم کے پاس، پھر یا جناب ابراہیم کے پاس، پھر یا جناب ابراہیم کے پاس، اور جناب ابراہیم کو کہا تو بوڑھا؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا خواب تو خواب ہی ہوتا ہے، خواب تو خواب ہی ہوتا ہے، اس لیے کہا خواب ہی خواب ہوتا ہے۔ یہ جناب ابراہیم کا لا حول ولا قوت۔ شیطان کو تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ کہا جو نبی کے خواب پر اعتراض کرے وہ مجھے زبان سے بات کروں، میں آپ کو جوانی دے دوں، اگر جوانی نہ دلاؤں تو میں اپنے حکیم نہیں گی۔ ارے جو ابراہیم کے خواب پر اعتراض کرے وہ تو شیطان ہے، تو جو محمد کے وحی پر اعتراض کرے نعرہ حیدری۔ اب یہ آیا، اب جناب ہاجرہ کے پاس آیا، جناب ہاجرہ کے پاس آیا، کیا کیا؟ دروازے کو نہ کیا، جناب ہاجرہ نے اندر سے جواب دیا کون ہو؟ کہا دروازہ کھول کے باہر تو آؤ، دروازہ کھول کے باہر تو، جیسے ہی کہا شیطان نے کہ دروازہ کھول کے باہر آؤ، جناب ہاجرہ نے کہا لا حول ولا قوت۔ باہر سے آواز تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں شیطان ہوں؟ کہا جو نبی کی بیوی کو گھر سے